اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنا۔ ہم اپنے چینل فیض تعلیم کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں اور نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ عز و جل ہماری کاوشیں قبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم مغرب کی نماز کے فضائل کے بارے میں کچھ سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرما لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت فضائل نماز میں فیضان نماز میں 5 مغرب کی نماز کے فضائل کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ خادم نبی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مغرب کی نماز با جماعت ادا کی اس کے لیے مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ ایسا ہے گویا جیسے اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے تو 12 برس کی عبادت کا ثواب کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 2، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھیے۔ ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کیجیے اور اس میں تحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھیے۔ پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت کی ابتدا میں ثنا، تعوذ و تسمیح یعنی ثنا، اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھے۔ 6ٹھی رکعت کے قاعدے کے بعد سلام پھیر دیجیے۔ پہلی 2 رکعتیں سنت موقدہ ہوئیں اور باقی 4 نوافل۔ یہ ہے کہ اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز۔ چاہیں تو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 666 پر ہے کہ بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں، اور یعنی چاہیں تو 1 سلام سے سب پڑھیں یا 2 سلام سے یا 3 سلام سے، اور 3 سلام سے یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کا ثواب۔ حضرت سیدنا عمر بن ابو خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ نماز کے بعد جب ہم واپس ہونے لگے تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت سے لوگ غافل ہیں، یہ نماز اوابین ہے، اوابین کا وقت ہے۔ جس نے اس دوران نماز کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کی گویا وہ جنت کی کیاری میں ہے۔ عشاء کی نماز کے فضائل کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ سب نمازوں میں زیادہ گراں منافقوں پر نماز عشاء اور فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا آتے۔ شرح حدیث حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، کیونکہ منافقین صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور وقتوں میں تو خیر جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں، مگر عشاء کے وقت نیند کا غلبہ، فجر کے وقت نیند کی لذت انہیں مست کر دیتی ہے۔ اخلاص اور عشق تمام مشکلوں کو حل کرتے ہیں، وہ ان میں سے نہیں، لہذا یہ 2 نمازیں انہیں بہت گراں ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان
ان دو نمازوں میں سستی کرے وہ منافقوں جیسے کام کرتا ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعد بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عبرت نشان ہے کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان علامت عشاء اور فجر کی نماز میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ منافقین ان نمازوں میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حدیث میں کون سے منافق مراد ہیں؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں بیان کردہ منافق سے مراد دور رسالت کے بدترین کفار نہیں ہیں جو خود کو جھوٹ موٹ مسلمان ظاہر کرتے تھے مگر دل سے کافر تھے، بلکہ یہاں مراد منافق عملی ہے جو کہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ حدیث کے اس حصے منافقین ان نمازوں میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے سے مراد ہے کہ ہم ان نمازوں کو چستی کے ساتھ اور خوش دلی سے ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ان دو نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، جبکہ منافقین پر یہ نمازیں بھاری ہیں، اس لیے وہ انہیں بشاشت اور چستی کے ساتھ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ واضح رہے کہ منافقین عملی عبادت قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ عادت کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے، اور چونکہ اس کا نفس نماز پڑھنے کو ناپسند کرتا ہے اس لیے وہ سب کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے گھر میں تنہا نماز پڑھتا ہے۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ نماز فجر باجماعت پابندی سے پڑھنے سے دنیا کے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ نماز عشاء عصر اور عشاء میں جماعت کی پابندی سے زہد پیدا ہوتا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی نصیب ہوتی ہے۔ خواہشات کی پیروی سے نفس باز رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز عشاء سے پہلے سوئے اللہ پاک اس کی آنکھ کو نہ سلائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکام کو ایک فرمان لکھا جس میں یہ بھی ہے کہ جو عشاء سے پہلے سو جائے خدا کرے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، جو سو جائے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، جو سو جائے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، یعنی بار بار تکرار کی اس کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے متعلق مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ دعائیں ذرا اظہار غضب یعنی ناراضی ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ خیال رہے کہ نماز عشاء سے پہلے سو جانا اور عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگتے رہنا خلاف سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، لیکن نماز سے پہلے سو کر نماز ہی نہ پڑھنا اور ایسے ہی عشاء کے بعد جاگ کر فجر قضا کر دینا حرام ہے، کیونکہ حرام کا ذریعہ بھی حرام ہوتا ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے۔ عشاء کے بعد گفتگو کرنے کی صورتیں، 3 صورتیں۔ نمبر 1 کہ علمی گفتگو، کسی سے مسئلہ پوچھنا یا اس کا جواب دینا یا اس کی تحقیق اور تفتیش کرنا، اس قسم کی گفتگو سونے سے افضل ہے۔ نمبر 2 جھوٹے قصے کہانی کہنا، مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 3 موانست کی بات چیت کرنا، جیسے میاں بیوی میں یا مہمان سے اس کے انس کے لیے کلام کرنا، یہ جائز ہے۔ اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکر الہی میں مشغول ہو جائے اور تسبیح اور استغفار پر کلام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ نمازوں کے ناموں کی وجہ کہ فجر کے معنی صبح ہے، چونکہ فجر کی نماز صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو فجر کہتے ہیں۔ ظہر کا ایک معنی یہ ہے کہ ظہیرہ یعنی دوپہر، چونکہ یہ نماز دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے اسے
ظہر کی نماز کہا جاتا ہے۔ عصر کا معنی ہے دن کا آخری حصہ، چونکہ یہ نماز اسی وقت میں ادا کی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو عصر کی نماز کہا جاتا ہے۔ مغرب کا معنی ہے سورج غروب ہونے کا وقت، چونکہ مغرب کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو مغرب کی نماز کہا جاتا ہے۔ عشاء کے لغوی معنی رات کی ابتدائی تاریکی کے ہیں، چونکہ یہ تب نماز اندھیرا ہو جانے کے بعد ادا کی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو عشاء کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو پانچوں نمازوں کا پابند کر دے، اے مصطفیٰ ہم کو جنت میں گھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے پانچوں نمازوں کی فضائل سماعت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں یاد رکھنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سعی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔